پہلی وحی سے دعوت اسلامی کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پہلی وحی لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آج ہم اسی واقعے کے بعد کے اہم حالات کے بارے میں بات کریں گے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس واقعے کا گہرا اثر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل ایک بزرگ اور اہل علم شخص تھے جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے پوری بات سننے کے بعد فرمایا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے نکال دے گی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میری اپنی قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے جواب دیا، جو بھی اللہ کا پیغام لے کر آیا لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ اس واقعے کے بعد کچھ عرصہ تک وحی کا سلسلہ رکا رہا، جسے فطرت وحی کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں، جس کا ترجمہ ہے، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کریں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بیوی سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا شامل ہوتی ہیں، اور بچوں میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان میں مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے، جن میں بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شامل تھے اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر کئی عظیم صحابہ بھی اسلام لے آئے، جن میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ شامل تھے، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ ابتدائی 3 سال تک اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جاتی رہی۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں دار ارقم میں جمع ہوئے قرآن کریم سیکھتے اور عبادات کرتے تھے۔ یہ چھوٹی سی جماعت آگے چل کر پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلانے کا ذریعہ بنی۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے عام اسلام کی دعوت دی تو قریش نے کس طرح مخالفت کیا، مسلمانوں پر کیا ظلم ہوئے اور اسلام کے ابتدائی دور میں کن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلی ویڈیو آپ لازمی دیکھیے گا، اور اس سے پہلی ایک ویڈیو گزری ہے اسے بھی لازمی دیکھیے گا، یہ دوسری ویڈیو تھی، اور اس کے بعد آگے والا نیکسٹ پارٹ اس کا آئے گا تو اسے بھی لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔